لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. درود پڑھ دیجئے محمد والا. اعزائے گرامی قدر، مسلسل آپ کی خدمت میں جیسا کریموں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. کل بھی اس کے ترجمے کا خیر مرض کیا تھا. آج ہم دوبارہ سے تکرار کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے مومن کی تعداد ہے اور نئے آنے والے مومن کے لیے یہ ترجمہ اہمیت رکھتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. قرآن کریم کچھ مردوں کی بات کر رہا ہے جو صرف مرد دکھائی نہیں دیتے بلکہ مرد ہوتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہیں نہ تجارت نہ دنیا داری پروردگار کے ذکر سے غافل نہیں بنا سکتے. عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. نہ پروردگار کی یاد سے غافل بنا سکتی ہے، نہ نمازوں سے غافل بنا سکتی ہے اور نہ زکوٰۃ سے. یعنی تین مرحلے ہیں. اگر ہم صحیح طریقے سے پہلے پروردگار کی معرفت حاصل کر لیں تو خود بخود نماز کی معرفت حاصل ہوگی، خود بخود زکوٰۃ کی معرفت حاصل ہوگی. تو انہیں نہ یاد پروردگار سے غافل کوئی چیز بنا سکتی ہے، نہ نماز سے نہ زکوٰۃ سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اور یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کر پیش کیا جائے گا. تتقلبو کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں، جس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ الٹ پلٹنا، یعنی مکمل طریقے سے اس کا امتحان لینا، اسے نچوڑنا اور پھر دیکھنا کہ واقعی ان کا دل کتنا پاک و پاکیزہ ہے، ان کی آنکھیں کتنی طاہر اور کتنی عفیف ہیں. یہ اس دن سامنے آ جائے گا اور نظر آئے گا. تو ہماری گفتگو کل رجال کے حوالے سے تھی کہ رجال یہاں پر صرف مرد دکھائی دینے والوں کو نہیں کہتے بلکہ جو واقعی مرد ہوتے ہیں انہیں رجال کہا جاتا ہے. چاہے پھر وہ عورتوں کی جنس کے اندر ہوں. خواتین بھی ایسی گزری ہیں کہ جو واقعی جوان مرد تھیں، واقعی مردانگی ان کے اندر پائی جاتی تھی، جیسے جناب آسیہ سلام اللہ علیہ ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہ ہیں، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. آج ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے عنوان کو بھی آج آپ کی خدمت بیان کریں گے کہ ہمارا عنوان انشاءاللہ اس عشر محرم کے لیے رہے گا تاریخ کربلا ہماری درسگاہ. تاریخ کربلا سے انشاءاللہ ہمیں جو پیغام حاصل کرنا ہے، بالخصوص ظاہر سی بات ہے کہ بزرگان مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں کے لیے ہم پیغام پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ درسگاہ ایسی ہے کہ جس میں بزرگوں کے لیے بھی پیغام ہے، جوانوں کے لیے بھی پیغام ہے، بچوں کے لیے بھی پیغام ہے، عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے. کسی سن سے اور کسی نوع زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، ہر شخص کے لیے تاریخ کربلا میں پیغام موجود. رجال، کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا داری غافل نہیں بناتی. سبحان اللہ. یہ کون سے مرد ہیں؟ کربلا کے میدان میں ہمیں دکھائی دیں گے. کبھی جناب حبیب ابن مظاہر کی صورت میں ایک بوڑھا اور ضعیف دکھائی دے گا، کبھی حضرت علی اکبر کی صورت میں ایک جوان دکھائی دے گا، کبھی حضرت قاسم کی صورت میں ایک نوجوان دکھائی دے گا، حتیٰ کبھی ایک حضرت علی اصغر کی صورت میں نومولود دکھائی دے گا، اور پھر کبھی حضرت زینب کبریٰ، حضرت ام رباب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں خواتین اور بچیاں دکھائی دیں گی. تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ دنیا داری انہیں غافل نہیں بناتی. اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں انہیں اگر ذرا سی دنیا مل جائے، بلکہ اگر بو بھی محسوس ہو رہی ہو کہ ہمیں وہاں سے دنیا حاصل ہو سکتی ہے، تو اپنی دینداری کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ نوجوانوں کو آگے کا ہم سفر کروائیں گے کہ دیکھیں دینداری صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دینداری صرف داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں ہے،
دینداری صرف مسجد میں آ جانے کا نام نہیں ہے، دینداری صرف روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، دینداری صرف حج پر چلے جانے کا نام نہیں ہے۔ در حقیقت دینداری خلاصہ ہوتی ہے صرف ایک لفظ میں، جو اس قرآن کی آیت کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ دینداری کا پورا خلاصہ صرف ایک لفظ میں ہے، ذکر پروردگار۔ اور قرآن کریم میں اس مقام پر جو ذکر کا لفظ آیا ہے، مفسرین نے لکھا یہاں پر ذکر سے مراد وہ ذکر نہیں جو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ذکر کرنا اور تسبیح پڑھنا، یہاں پر صرف وہ ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کا مطلب یہاں پر ہے یاد پروردگار۔ یعنی انسان اگر دکان پر بھی ہو تو یاد پروردگار ہو، بازار میں بھی ہو تو یاد پروردگار ہو، دشمن کے مقابلے پر بھی ہو تب بھی یاد پروردگار ہو، دوستوں کی محفل میں ہو تب بھی یاد پروردگار۔ اسے کہا جاتا ہے یاد پروردگار کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، انہیں دنیا غافل نہیں بنا سکتی۔ اور کئی ساری مثالیں اس کی موجود ہیں۔ ہم خود امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بات سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے دینداری کا معیار دیا ہے، اور واقعی کیا خوبصورت جملہ ہے۔ جب مولا نے سفر اختیار کیا اور پتہ چلا کہ کوفے والوں نے جو خط میں لکھا تھا، ویسی بات ظاہر سی بات مولا تو پہلے جانتے تھے جناب مسلم نے عقیل کو اس لیے روانہ کیا تھا کہ وہ موجود نہیں ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جو شام کے نظریے کو ماننے والے ہیں وہ بھی جمع ہو گئے ہیں، امام اہل مقام کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو دونوں طرف سے چاہے آپ شام والوں کی بات کریں چاہے آپ کوفے والوں کی بات کریں، دونوں بظاہر مسلمان ہیں، دونوں بظاہر نمازی ہیں، دونوں بظاہر مسجدوں میں جانے والے ہیں، لیکن یہ کیوں خون امام حسین کے پیاسے ہو گئے ہیں؟ امام نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، والدین لائق علی السنتہم یحوطونہم ما درت معایشہم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، چاہے کوئی اپنے آپ کو غلام کہے نہ کہے، دنیا کے غلام بہت سے ہیں۔ اور دنیا کسی کی کیا ہے؟ کسی کی دنیا اس کی دکان ہے، کسی کی دنیا اس کی گاڑی ہے، کوئی بچہ ہے اس کی دنیا اس کا موبائل ہے، کوئی خاتون ہے اس کی دنیا اس کے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ٹی وی ہے، ہر ایک کی دنیا اپنی اپنی ہے۔ کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کے غلام ہیں۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ کہ دین بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہ دین کہاں تک ہے؟ دین صرف ان کی زبانوں پر ہے۔ ایک خیر لطیفہ ہے، مناسب نہیں کہ میں مکمل طور پر آپ بیان کروں، لیکن بہرحال اس بات کو سمجھانے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اسی انداز سے آپ کی خدمت کروں۔ ایک مولوی صاحب تھے، بس میں سوار ہوئے، اور چونکہ خواتین اور حضرات دونوں بس کے اندر ایک ایک سیکشن کے اندر ہوتی ہیں، یہ اپنے سیکشن میں چلے گئے۔ جب پہنچے تو آگے والی سیٹ میں جا کے بیٹھ گئے۔ ایک خاتون داخل ہوئی، مولوی صاحب کی نگاہ وہاں پر پڑ گئی۔ نگاہ پڑنے والے کہنے لگے استغفر اللہ، زبان سے استغفر اللہ۔ تھوڑی دیر بھی گزری تھی، ایک اور خاتون بھی بس میں سوار ہوئی، ان کو بھی دیکھا استغفر اللہ۔ تیسری خاتون داخل ہوئی، ان کو دیکھا استغفر اللہ۔ ایک اور خاتون داخل ہوئی، ان کی نگاہ وہاں پر نہیں تھی، ایک صاحب نے کہا ایک اور استغفر اللہ آیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا دین زبانوں تک ہی محدود ہے، تسبیح ان کے ہاتھوں میں ہے، ہر کام کر لیں گے جو دنیا کے اندر کرنے والا ہے، ساری دنیا کی لذتوں کو بھی حاصل کر لیں گے، اس کے بعد استغفر اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر جملے کے اندر یاد پروردگار بھی ہے۔ تو ان کی جو یاد پروردگار ہے وہ صرف زبان تک محدود ہے۔ مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں پر ہے۔ یحوطونہ ما درت معایشہم، ان کی زبانوں پر دین رہتا ہے جب تک ان کی زندگیاں ٹھیک چلتی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور جب ان کی زندگیوں پر بات آ جاتی ہے کہ اب تمہیں اگر حق کا ساتھ دینا ہے تو جان کی بازی لگانا پڑے گی،
حق کا ساتھ دینا ہے تو اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے گا، حق کا ساتھ دینا ہے اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے گا، حق کا ساتھ دینا ہے اپنے اسٹیٹس سے نیچے آنا پڑے گا۔ جب دین کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کی بات آ جاتی ہے تو فرماتے اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب بلا اور آفتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہے تو حقیقی دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ کربلا والوں نے بتایا ہے ان سب کی بھی دنیا تھی، ان سب کے بھی گھر والے تھے، ان سب کا بھی اپنا شہر تھا، ان سب کا بھی اپنا ایک مکان، اپنا ایک اسٹیٹس تھا، لیکن ہر ایک اپنی ساری دنیا کو چھوڑ کر حسین کے قدموں کا غلام بن گیا۔ اور جو اس در کا غلام بن جاتا ہے تو پھر آقا اسے دنیا والوں کا آقا بنا دیتے ہیں۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک شہید کربلا کا اور مجاہد کربلا کا ذکر کریں گے، لیکن دیکھیں سب سے جو اہم نقطہ ہے یہاں پر اس آیت کے اندر بیان ہوا، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب دلوں کو الٹ پلٹ کے چیک کیا جائے گا اس دل کے اندر کیا ہے۔ اچھا واقعی دل کے جو مرض ہیں بیماریاں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بہت بڑے مرض کے اندر، روحانی مرض کے اندر مبتلا ہے۔ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو اس مرض میں گرفتار ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ بہت سارے مسجد میں آنے والے ایسے ہیں جو اس مرض میں گرفتار ہیں۔ ایک عارف، ایک عابد ایک عرصے تک آتا رہا، مسجد میں نماز پڑھتا رہا، ہمیشہ پہلی صف پہ کھڑا ہوتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ 70 سال گزر گئے، مسجد آیا کرتا تھا، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا جب مسجد میں پہنچا تو صفیں لگ چکی تھی، اسے بہت پچھلی صف کے اندر جگہ ملی، اپنے چہرے کو چھپانے لگا کہ لوگ کہیں گے 70 سال تک یہ نماز پڑھتا رہا، پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتا رہا، آج دیکھو اسے کیا دور جا کر جگہ ملی ہے۔ تو مسجد میں تو آ گیا، نماز تو پڑھ لی، لیکن وہ مقام نہیں حاصل ہوا، وہ جو واہ واہ ہوتی تھی، وہ جو تعریفیں ہوتی تھی وہ نہیں ملی۔ تو وہ عابد اپنے چہرے کو چھپانے لگا کہ لوگ مجھے نہ دیکھ لیں، میں یہاں سے باہر چلے جاؤں، یہاں پر رہوں، کیا کروں۔ ایسی کیفیت کے اندر اسے ایک چیز الہام ہوئی، وہ الہام یہ ہوئی، اے عابد 70 سال تک تو نے جو اپنے اس دنیا کو ساتھ رکھ کے نماز پڑھی ہے، 70 سال کی نمازیں تیری باطل ہیں، وہ ایک نماز جو تو پیچھے کھڑے رہ کر ادا کر رہا ہے وہ تیری قبول ہے۔ تو بہت سارے نماز پڑھنے والے ہیں، بہت سارے مسجدوں میں آنے والے ہیں، بہت سارے مظاہر ذکر کرنے والے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر جو دل کی بیماری ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک اہم ترین بیماری تکبر کی بیماری، اور دوسری اہم ترین بیماری حسد کی بیماری۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں کہ جس نے عالم بشریت کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ عالم بشریت سے پہلے جو عالم ہے، شیطان کا جو آدم سے مقابلہ ہو رہا ہے اس میں کیا ہے؟ شیطان بہت بڑا نمازی، شیطان بہت بڑا روزے دار، شیطان بہت بڑا عبادت گزار، اور اتنا بڑا عبادت گزار کی روایت جملہ یہ ہے کہ ہے ابلیس کو معلم الملائکہ قرار دیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے۔ اگر واقعاً ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل نیچے موجود ہے، میکائیل نیچے موجود ہے، اسرائیل نیچے موجود ہے، اسرافیل نیچے موجود ہے، اور ابلیس منبر پر بیٹھ کے درس دے رہا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا سخت امتحان ہے، یہ ہر ایک کے لیے امتحان ہے۔ ہم ہو کوئی اور ہو، بظاہر یہ سمجھ رہا ہو کہ ہمیں بڑا اسٹیٹس حاصل ہو گیا، بڑا سخت ہوتا ہے ایسے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ کتنے ہی جو یہاں فرش پر آنے والے ہیں وہ ہم سے بہت بہتر ہیں، اور یہ انسان کے ذہن میں ہمیشہ رہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اپنے زمانے کے مرجع ہیں، شیخ کاشف الغطا، جن کی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے بھی ملاقات ہے۔ زمانے کے امام کے نام پر ایک درود پڑھ دیجیے محمد و دیکھیں یہ حقیقت میں تو میرے لیے درس ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد علی محمد بلند صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ وہ سیدوں کا حجاب ہے نور کی چادر زہرا، واہ واہ واہ، ظلموں کا حجاب ہے نور کی چادر زہرا، وہ معراج ہے منظر پس منظر زہرا، معراج ہے منظر پس منظر زہرا۔ ایک وقت میں 40 جگہ پر موجود تھے علی،
موجود ہے ہر فرش ادا پر جا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیں سب سے پہلے تو میرے لیے پیغام ہے جو میں اب بات عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں. شیخ کاشف الغطا اپنے زمانے کے مرجع، اپنے زمانے کے عالم، امام زمانہ سے جن کی ملاقات ہے، جو اس معیار پر، اس مقام پر موجود ہو، وہ تو واقعاً یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میں سبھی سے برتر ہوں، میں سبھی سے افضل ہوں. لیکن جملے کیا ہیں کہ جب اتنے بڑے مرجع بن گئے تو اپنے آپ سے کہتے ہیں، جو کتابوں کے اندر ذکر ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اے جعفر، نام کیا تھا؟ شیخ کاشف الغطا، کہتے ہیں کہ اے جعفر کنت جعیفرا ثم جعفرا ثم صرت شیخ جعفر ثم شیخ العراق ثم شیخ الاسلام فما انت. شیخ کاشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا اپنے آپ کو زمین پر لٹا لیتے تھے، خاک اپنے منہ پہ ڈالتے تھے اور کہتے تھے اے شیخ کاشف الغطا، تو پہلے چھوٹا سا جعفر تھا، تو جعفر بھی پورا نہیں ہوا تھا، لوگ تجھے گنتی میں شمار نہیں کرتے تھے، تو چھوٹا جعفر تھا. کنت جعیفرا ثم جعفرا، پھر کچھ تو نے اوقات پائی ہے، پھر تو جعفر بن گیا، پھر تو کیا بنا؟ پھر تو شیخ جعفر ہو گیا، پھر تو کیا ہوا؟ پھر تو شیخ العراق ہو گیا، عراق کا عالم، عراق کا سب سے بڑا شیخ، عراق کا سب سے بڑا استاد ہو گیا، اور پھر تو شیخ الاسلام ہو گیا، اتنے بڑے مقام پر آ گیا. لیکن یاد رکھنا فما انتا، اب تیرے دل میں کیا احساسات ہیں؟ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے شیطان بہک گیا، جس طریقے سے اسے اپنے نفس نے بہکا دیا. یہی تکبر کی بیماری ہے. یہ سمجھ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور خاک سے بنایا گیا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ مجھے تو نور سے بنایا گیا ہے، مجھے تو نار سے بنایا گیا ہے. اور نار اور آگ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آگ مٹی کو جلا دیتی ہے، اسے نہیں معلوم. توجہ فرمائیے گا، شیطان نہیں جانتا. صحیح ہے آگ مٹی کو جلا دے گی، لیکن مٹی اور آگ میں ایک فرق ہے. اگر مٹی کے اندر کوئی بیج بویا جائے گا تو درخت نکلتا ہے، اور اگر تجھ میں کوئی بیج ڈالا جائے گا تو تو اسے جلا دیتا ہے. یہ فرق ہے آگ میں اور خاک میں، کہ خاک دوسروں کو بھی پرورش دیتا ہے، خود بھی پرورش پاتا ہے. آگ اپنے آپ کو بھی جلا دیتی ہے اور دوسروں کو بھی جلا دیتی ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے. اور کتنے ہی واقعات ہیں، اور کربلا کی سرزمین میں ہمیں نظر آتا ہے. مولا غازی عباس کا سب سے بڑا افتخار کیا ہے؟ صحیح اپنے مقام پر ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. مولا تقیان کے فرزند ہیں، امام حسن امام حسین کے بھائی ہوتے ہیں، قمر بنی ہاشم ہیں، ابو الفضل ہیں. اور کسی نے کیا خوب لکھا کہ صرف ابو الفضل نہیں، ابو الفضائل ہیں. شیر خدا کے شیر بیٹے ہیں. وہ قد و قامت رکھتے تھے کہ دشمن ان سے گھبرایا کرتے تھے، دشمن ان سے ڈرا کرتے تھے. ان کے سارے فضائل اپنے مقام پر ہیں. لیکن جو سب سے بڑی فضیلت مولا غازی عباس کی ہے، جو خود زیارت کے اندر بھی ذکر ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ویسے بھائی ہیں، نعم الاخ الصابر المحام الناصر. آپ اتنی بڑی فضیلتوں کے معراج پر ہونے کے باوجود اپنے بھائی کا دفاع کرنے والے تھے، اپنے بھائی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے والے تھے، اپنے بھائی کی مدد کرنے والے تھے. آپ اس معیار پر ہونے کے باوجود مولا حسین کے خادم تھے. جناب غازی عباس علمدار قمر بنی ہاشم علیہ السلام علمدار صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. یہ جو نفس کی بیماری ہے بڑی خطرناک بیماری ہے. قرآن کریم میں ابتدائے بشریت سے اس بات کی طرف نشانی کی گئی. دیکھو شیطان اور آدم اسی مرض کے اندر گرفتار ہوئے. جب آدم علیہ السلام زمین تشریف لائے تو حابیل اور قابیل اسی مرض کی وجہ سے مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں. اور قابیل کہتا ہے میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کیوں قبول ہو گئی. بھائی ہیں، نبی خدا کی اولاد ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نفس کی بیماری وہ ہے جو انسان کو مار دیتی ہے، دنیا کے اندر مشغول کر دیتی ہے.
اور نبی خدا کا فرزند بھی ہو اور نفس کی بیماری میں گرفتار ہو جائے تو پھر اس کے لیے امتحان دینا بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے عہدے پر پہنچ گئے ہیں، ہم بڑے ممبر پر بڑے مقام پر آ گئے ہیں، اب ہمیں کوئی بہکانے والا نہیں ہے، سب سے زیادہ بہکانے والے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ اگر بہک گیا تو ایک امت بہک جائے گی، ایک قوم بہک جائے گی، بڑی سخت ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہاں تک بات لے کر آ کر ایک اور واقعہ ذہن میں آیا، ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین آیت اللہ فشارقی، ان کا نام ویسے مرجعیت کی فہرست میں اتنا بیان نہیں ہوتا، لیکن ایک اور واقعہ ہے بالخصوص جو کورونا وائرس پھیلا اس کے اندر شاید ان کا ذکر آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ عراق کے اندر بھی جب یہ وبائی مرض پھیلا تھا، ایک اس زمانے کا جو وبائی مرض تھا پھیلا تھا عراق کے اندر، مختلف مومنین اس میں گرفتار ہوئے، مسلمان اس کے اندر گرفتار ہوئے، عام انسان اس کے اندر گرفتار ہوئے، تو آیت اللہ فشارقی نے یہ نسخہ دیا تھا کہ اگر تم اس وبائی مرض سے بچنا چاہتے ہو تو ہر گھر میں زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو۔ یہ صرف تمہیں ثواب نہیں دیتا، وہ مقام نہیں دیتا، بلکہ دنیا کی مشکلات سے بھی تمہیں حل کر دیتا، دنیا کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اور کتنے ہی علماء نے بیان کیا ہے، اگر دنیا چاہتے ہو زیارت عاشورہ پڑھو، اگر آخرت چاہتے ہو زیارت عاشورہ پڑھے، اگر دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہو تو زیارت عاشورہ پڑھو۔ کتنے علماء نے بیان کیا روزانہ زیارت عاشورہ پڑھو، عاشور کے دن کا انتظار نہ کرو، روزانہ زیارت عاشورہ پڑھو۔ تو یہ آیت اللہ فشارقی نے یہ نسخہ دیا تھا تمام مومنین کو کہ گھروں کے اندر زیارت عاشورہ کی محفلیں برپا کریں، زیارت عاشورہ پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا۔ اور پھر اس زیارت عاشورہ کو امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں، امام زمانہ حفاظت کرنے والے ہوں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے زیارت عاشورہ میں کیا ہے، سلام تو ہے ہی لیکن سلام کے بعد لعنت بھی ہے۔ کل کی گفتگو میں بھی آیا تھا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے؟ اللہ والوں سے محبت، اللہ کے دشمنوں سے نفرت، یہ دونوں ضروری ہے۔ کل کی گفتگو میں آیا تھا کہ عام طور پر جو دین کا پرچار کرنے والے ہوتے ہیں وہ صرف محبت 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 کی بات کرتے ہیں، اسلام صرف محبت کی بات نہیں کرتا، جو دشمنان اسلام ہے، دشمنان خدا ہے، ان سے نفرت بھی ضروری ہے، اظہار بیزاری بھی ضروری ہے۔ تو اس زیارت کے اندر دونوں چیزیں موجود تھی۔ مومنین نے تو اسے کثرت کے ساتھ پڑھا، شیعوں نے تو اسے کثرت کے ساتھ پڑھا، اور وہ اس مرض سے دور رہے، اس وبا سے دور رہے۔ جب باقی مسلمانوں کو بھی پتہ چلا کہ بھائی یہ کیا چیز کر رہے ہیں کہ جس کے ان کے گھروں میں مرض داخل نہیں ہوتا، انہوں نے معلوم کیا تو ہر ایک نے کہا ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بھی گھروں میں زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا، اسی طرح سے کتنوں نے زیارت پڑھ لی اور پتہ نہیں چلا کہ وہ لعنت کہاں چلے گئی، لیکن اتنا ہوا کہ یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ پھر مرض کہاں گیا، مرض ان کے دروازے پر نہیں آیا۔ تو زیارت عاشورہ کی تاثیر یہ ہے کہ چاہے اپنا پڑھے چاہے وہ غیر پڑھے، جو زیارت عاشورہ پڑھے گا پروردگار اسے وبائی مرض سے محفوظ رکھے گا۔ تو آیت اللہ فشارقی تھے کہ جنہوں نے یہ نسخہ دیا تھا، وہ آیت اللہ فشارقی، اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے مرجع، البتہ مرجعیت کی فہرست میں ان کا نام نہیں۔ کیوں نام نہیں ہے اب میں آپ کی خدمت میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ آیت اللہ فشارقی سے جو پہلے سب سے بڑے عالم تھے اور سب سے بڑے مرجع تھے، ان کا نام ہے آیت اللہ مرزا شیرازی، جن کا وہ مشہور فتویٰ سبھی کے اذہان عالیہ کے اندر موجود ہوگا، جنہوں نے تمباکو کے خلاف فتویٰ دیا تھا، تمباکو کو حرام قرار دیا تھا پورے ایران سے، جس کے بعد جو برٹش کمپنی تھی وہ جانے پر مجبور ہو گئی۔ تو وہ جو ان کا مشہور فتویٰ ہے حرمت تمباکو کا، اس استاد کے پاس درس پڑھنے والے اور سبھی جانتے تھے کہ اس استاد کے پاس جو مرجع بنے گا وہ آیت اللہ فشارقی بنیں گے۔ بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، شاگردوں میں سے تھے، حتیٰ جو تمباکو کے بارے میں فتویٰ دیا ہے اس میں ان سے مشورہ طلب کیا گیا، کافی گفتگو ہوئی۔ سبھی کو معلوم تھا آیت اللہ مرزا شیرازی کے بعد جو سب سے بڑے عالم بنیں گے اور سب سے بڑے مجتہد بنیں گے وہ آیت اللہ فشارقی ہوں گے۔ ہوا کیا؟ جب آیت اللہ مرزا شیرازی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لوگوں نے جنازہ تیار کیا، نماز جنازے کا وقت آیا، لوگ انتظار کرتے رہے کہ آیت اللہ فشارقی آئیں گے، وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، جو نماز جنازہ پڑھائے گا پتہ چل جائے گا کہ وہی ان کے بعد سب سے بڑا مرجع ہے۔ انتظار کرتے رہے، آیت اللہ فشارقی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ لوگ ان کے گھروں میں آئے، کہا کہ آپ آئیے، آپ مرجع وقت ہیں،
آئیے نماز پڑھائیے، کہا نہیں کسی اور سے نماز پڑھا۔ دیکھیے جب عہدہ مل رہا ہو، دنیا آ رہی ہو انسان کی طرف، بڑا سخت ہوتا ہے کہ دنیا کو انسان ٹھوکر مارے۔ آئیے نماز پڑھائیے، کہا کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھا ہوں، کسی اور سے نماز پڑھائیے۔ بعد میں جب ان کے قریبی ساتھیوں سے معلوم کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں آئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اتنی بہترین موقع تھا، اتنا بہترین آپ کو فرصت ملی تھی کہ آپ اپنے نام کو بتاتے کہ میں ان کا حقیقی شاگرد ہوں، میں ان کا حقیقی وارث ہوں، اس کے بعد مجھے مرجع بنایا جائے، کیوں نہیں آئے؟ تو اپنے خاص الخاص قریبی دوستوں سے یہ بات شیئر کی انہوں نے کہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے استاد اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سب کو پتا تھا کہ میں ان کے بعد مرجع بننے والا ہوں، اور مجھے بھی احساس تھا، لیکن جیسے ہی میرے استاد کی خبر انتقال کو میں نے سنا، نہ جانے میرے دل کے اندر خوشی پیدا ہوئی، مجھے خوشی کا احساس ہوا۔ وہ چلے گئے، اب میں بننے والا ہوں شیخ الاسلام، اب میں بننے والا ہوں مجتہد عالم، اب میں بننے والا ہوں سب سے بڑا عالم دین۔ جیسے میرے اندر یہ خوشی کا احساس مجھے ہوا، میں سمجھ گیا اے آیت اللہ پشارکی، تو دنیا والوں کے لیے آیت اللہ ہوگا، لیکن خدا کی نظر میں تیرا مقام بہت پست ہے، تجھے ابھی بھی شیطان بہکاتا ہے، تجھے ابھی بھی اپنے استاد کی موت پر شیطان نے خوش کر دیا ہے، یاد رکھ تو اس قابل نہیں ہے کہ تو مرجع کہلائے، تو اس قابل نہیں کہ شیخ الاسلام کہلائے۔ لہٰذا جو خوشی کا احساس میرے دل کے اندر پیدا ہوا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس خوشی کے احساس کو دوبارہ ماروں، اور مارنے کے لیے مجھے اپنی دنیا ٹھکرانا پڑی۔ میں نے دنیا ٹھکرا دی لیکن اپنے روح کی اصلاح کر دی، اپنے دل کی اصلاح کر دی۔ یہ کتنے پاکیزہ ہاتھوں سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ جو کبھی کبھار لوگ دین پر اعتراض کرتے ہیں، مرجعیت کے نظام پر اعتراض کرتے ہیں، کتنے پاکیزہ ہاتھوں سے یہ ہوتا ہوا ہم تک نظام پہنچا ہے۔ کتنا بہترین موقع تھا، دنیا آ رہی ہے لیکن ٹھکرا دی اس لیے کہ اپنے روح کی اصلاح کریں۔ عزیزو یہ بہت ضروری چیز ہے، انسان کسی بھی معیار پر کسی بھی مقام پر فائز ہو جائے، اپنے روح کی اصلاح کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ کربلا کے میدان میں بھی سب بڑے بڑے جانثار ہیں، بڑے بڑے مقام پر موجود ہیں۔ حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہیں، حبیب ابن مظاہر سن و سال کے اندر مولا حسین سے بڑے ہیں، لیکن جانتے ہیں ادب یہ ہے کہ حسین کے سامنے سر کو جھکایا جائے، میرے مقام کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جس نے ذرا سا اپنے مقام کو کچھ دکھانے کی کوشش کی، کہا کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں، ہم بھی دنیا کو جانتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارا بھی بڑا تجربہ ہے، تو پھر وہ عمر سعد ملعون بنا جس پر دنیا چاہا لعنت بھیجتی۔ وہ بھی نمازی تھا، بظاہر وہ بھی نماز پڑھنے والا تھا، بلکہ بعض روایتوں کے اندر آپ کو ایک عجیب بات عرض کرو، نوجوانوں کے لیے شاید یہ نئی بات ہوگی کہ کیوں ابن زیاد نے کوفے میں اتنے سارے اشراف، اتنے بڑے سردار موجود تھے، صرف عمر سعد کا انتخاب کیوں کیا؟ تو مورخین نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ابن زیاد نے دیکھا کہ جتنے اشراف کوفہ ہیں، جو بڑے بڑے بزرگان کوفہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ بظاہر دیندار عمر سعد ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، شیخ الاسلام کو ایک کوفے کا نظر آتا ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور بعض لوگوں کو یہی بات ناگوار گزرتی ہے، تم عمر سعد پر لعنت کیوں بیچتے ہو؟ وہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا، اس کے لیے یہ روایتیں موجود ہیں، اس کے بیٹے پر لعنت بیچتے ہو۔ اور بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ جو برادران اہل سنت ہیں وہ سوچے سمجھے مگر شیعوں کی تقلید کرتے ہیں، شیعہ لعنت بیچتے ہیں، تم بھی لعنت بیچتے ہو۔ سوچو تو صحیح، وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ میں کہوں گا قابیل پر لعنت بیچتے ہوئے یہ نہیں سوچا وہ نبی خدا کا بیٹا ہے۔ پسر نوح پر لعنت بھیجتے ہوئے یہ نہیں سوچا وہ نوح کا فرزند ہے۔ ابو لہب پر لعنت بھیجتے ہوئے یہ نہیں سوچا وہ رسول اللہ کا چچا ہے۔ جب قرآن مثالیں دے رہا ہے کہ نہ کسی کی رشتہ داری کام آئے گی، نہ کسی کی اولاد کام آئے گی، نہ کسی کے آبا اجداد کام آئیں گے، جب کوئی کام نہیں آئیں گے تو تم یہ اس بارے میں رو رہے ہو کہ وہ صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ ارے رسول کا بیٹا نبی کا بیٹا بھی ہو تو قرآن کہتا ہے نافرمان ہوگا تو لائق لعنت ہے، مستحق لعنت ہے، اس کی رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو ایک معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار کے نزدیک وہی محترم ہے جو پروردگار کا خوف رکھنے والے۔ میں جملوں کو تبدیل کر دوں تاکہ بات مکمل طور پر پہنچ جائے۔
کہ رشتہ داری کبھی بھی اسلام میں معیار نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری معیار ہے، تقوی اور پرہیزگاری معیار ہے۔ اچھا کبھی کبھار ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ رشتہ داری معیار نہیں ہے، تو اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ فارسی زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، آپ کی بات جڑ دیتی ہے، ہماری بات جڑ نہیں دیتی۔ عربی زبان میں بھی یہ محاورہ ہے، آپ جب ہمارے بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کی رشتہ داری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فلاں کی رشتہ داری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں حسین وہ ہے کہ جن کے بابا یہ ہیں، مادر گرامی یہ ہے، نانا یہ ہے، نانی یہ ہے، دادا یہ ہے، دادی یہ ہے، خاندان یہ ہے، تو ان کے اوپر رشتہ داری بیان کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو بڑے رشتہ داروں کے فضائل، رشتہ داریاں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہوتے ہیں، ان کے نواسے ہوتے ہیں۔ جب کسی اور کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں رشتہ داری کام نہیں آتی، یہ تو ڈبل پالیسی تو نہیں چلے گی ہے؟ میرے ساتھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی معیار تو ایک ہونا چاہیے، یا رشتہ داریاں کام آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ آپ کے یہاں آ جاتی ہے کام، ہمارے یہاں نہیں آتی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کہا دیکھو بات صرف اتنی سی ہے، قرآن نے ایک ہی معیار دیا ہے، وہ معیار یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے محترم ترین وہ ہے جو با تقوی ترین ہو۔ معیار صرف تقوی پرہیزگاری ہے، لیکن میاں بات یہ ہے کہ اگر تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ کسی کی شکل و صورت بھی حسین ہو، کسی کا قبیلہ بھی بڑا پیارا ہو، کسی کا نام بھی بڑا حسین ہو، تو تقوی پرہیزگاری تو اصل معیار ہے ہی، لیکن ہم کیا کریں کہ ان کا نام بھی بڑا میٹھا ہے، ان کا خاندان بھی بڑا اعلیٰ ہے، ان کی رشتہ داریاں بھی بڑی زبردست ہیں۔ جب ہم ان کے تقوی پرہیزگاری کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ صرف تقوی پرہیزگاری کو نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ وہ کس کان سے نکلا ہوا ہے، کس منبع سے نکلا ہوا ہے۔ ان کے گھرانے میں رسالت آئی ہے، ان کے گھرانے میں نبوت آئی ہے، ان کے گھراں پر قرآن نازل ہوا ہے۔ جب یہ فضائل بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ان کے باطنی خوبصورتی کو نہ دیکھو، ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، ان کا باطن بھی خوبصورت ہے۔ بات بول گئی؟ ایک مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد والے علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، محمد والے محمد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ میں اس بات کو مزید اپنے نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے ایک اور جو عرض کروں، دیکھیں تاریخ بشریت کے اندر دو مقامات پر دو ہم نام لوگ نظر آتے ہیں، ہے میرے ساتھ؟ دو مختلف مقامات پر دو ہم نام لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک مقام وہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کلیم اللہ کے بھائی جناب ہارون تھے، موسیٰ ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ پر بھی سلام ہو، حضرت ہارون پر بھی سلام ہو۔ پھر ایک اور زمانہ آیا کہ جب پھر ایک امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ہارون موجود تھا۔ جو تاریخ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ اب بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ اس ہارون کا نام ہارون رشید ہے، ہارون عباسی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی ہارون اور موسیٰ ہے، اس زمانے کے اندر بھی ہارون اور موسیٰ ہیں۔ ہم ہارون پر بھی سلام بھیجتے ہیں، جناب موسیٰ پر بھی سلام بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ہارون وہ تھے جو جناب موسیٰ کے وصی تھے، ہارون وہ تھے جو جناب موسیٰ کے وزیر تھے، ان پر بھی درود و سلام ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیے وہی ہارون نام کا اگر کوئی اور شخص نظر آ جائے جو قاتل امام موسیٰ ہو، جو دشمن امام موسیٰ ہو، جو دشمن آل رسول ہو، تو نام تو ہم نام ہے، لیکن اس کا کردار تو پہلے دیکھو۔ پہلے کردار دیکھا جائے گا، باطن دیکھا جائے گا، پھر ظاہر پر جائیں گے۔ تو جن کے باطن پاک ہوتے ہیں پہلے ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں، اور پھر کیا کریں، جن کے باطن پاک ہوتے ہیں خدا ان کے ظاہر کو بھی پاک بنا دیتا ہے، ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین اور تمام ائمہ علیہم السلام وہ ہیں کہ جن کے باطن بھی پاک و پاکیزہ ہیں، اور ان کا ظاہر بھی دیکھیں تو وہ خاندان رسول سے ہیں، خاندان وحی سے ہیں، خاندان قرآن سے ہیں، جن کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، جن کی مادر گرامی فاطمہ زہرا ہیں، جن کے نانا رسول خدا ہیں، جن کی نانی خدیجہ طاہرہ ہیں۔ ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، ان کا باطن بھی خوبصورت ہے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و
ہماری عمر سعد سے شروع ہوئی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں عمر سعد پر لعنت نہیں بھیجو، یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، صحابی خدا کا بیٹا ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے، صحابی زادہ ہے، اس پر لعنت نہیں بھیجو۔ نبی زادے کے اوپر قرآن مجید بھیج رہا ہے۔ تو عمر سعد وہ ہے کہ دیکھیں بظاہر اس کا اسٹیٹس بہت بڑا تھا، نمازی، پرہیزگار، متقی، شیخ مانا جاتا ہے، اپنے زمانے کا ایک بڑا عالم مانا جاتا ہے، اسی لیے ابن زیاد نے اس کا انتخاب کیا، اور جب انتخاب کیا تو اب اس کے جو باطن میں دنیا داری موجود تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ بظاہر تو نمازیں ہو رہی تھی، بظاہر تو وہ امام جماعت بنے ہوئے تھے، بظاہر تو بڑے مولوی صاحب بنے ہوئے تھے، لیکن جب ابن زیاد نے کہا اے عمر سعد تجھے جو ہم نے ملک کے رہ کی حکومت دی ہے وہ اس شرط پر ہے کہ حسین ابن علی کا قتل کرو، تو صحابی زیادہ ہونے کے باوجود